السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وأنزل الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جو کوئی تجھ سے یاد آج عید کا دن نیا آواز آنے چاہیے اپنا مانگے جو کوئی تجھ سے یاد تو سے دریا دے دے بس اپنی تمنا دے
یا 30 جتنے بھی آئیں جب وہ پورے ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو جس رب نے تمہیں ہدایت دی ہے اس رب کے نام کی بڑائی بولا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ عید کا دن ہے، کون سا دن؟ عید۔ لفظ عید کے دو معنی ہیں۔ پہلا عید کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا۔ الحمدللہ ہر سال یہ مقدس دن پلٹ کر آتا ہے۔ دوسرا عید کا معنی ہے خوشی کا دن، مسرت کا دن، شادمانی کا دن۔ یہ عید کے دونوں معنی اپنے یہ لفظ دونوں معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے مقدس فرشتے اور خالق کائنات جل وعلا کی انداز محبت ہی دیکھیں۔ اذا کان غداۃ الفطر، جیسے ہی عید الفطر کی صبح ہوتی ہے، بعث اللہ عز و جل الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ ہماری آواز کلیئر آ رہی؟ آپ کی بھی کلیئر آنی چاہیے۔ بعث اللہ الملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ، فرشتے آ جاتے ہیں۔ ینادون بکل صوت، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر گوٹھ میں آ کر منادی کرتے ہیں۔ ینادون بصوت، آوازیں دیتے ہیں، لوگوں یا امت محمد اخرجوا، اے مصطفیٰ کی امتیوں نکل آؤ۔ اخرجوا یا امت محمد، اے محمد کی امتیوں گھروں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ نکلو آج اپنے گھروں سے نکلو۔ فرمایا ہر گلی کے کونے میں، کوچے میں یہ اعلان کر رہے ہو، اخرجوا یا امت محمد، اے محمد کے امتیوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ ہم لوگ کہ اللہ کے فرشتے بھی آ کر جب ہمیں پکارتے ہیں تو ہماری نسبت سونے محمد مصطفیٰ کی طرف کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے نمازیوں آ جاؤ، یہ نہیں کہتے روزہ دار آ جاؤ، یہ نہیں کہتے حاجیوں آ جاؤ، یہ نہیں کہتے صدقہ و خیرات کرنے والے آ جاؤ، یہ نہیں کہتے رب کے نام پہ دینے والے آ جاؤ، بلکہ اگر کہتے ہیں تو یہ مقدس جملہ ہے، محمد والو کریم، ایسے رب کی طرف جو بڑا کریم ہے، ایسے رب کی طرف جو بڑی سخاوت کرتا ہے۔ لفظ کریم کے دو معنی، ایک کرم کرنا، ایک سخاوت کرنا۔ الی رب کریم، ایسے رب کی طرف جو سب سے بڑا داتا ہے، ایسے رب کی طرف جو سب سے بڑا سخی ہے۔ یعطی الجزیل، ہر نعمت کو تمہیں دیتا ہے، ہر نعمت کچھ ہم مانگتے ہیں تو ملتا ہے، کچھ بن مانگے ملتا ہے، کچھ مانگنے سے ملتا ہے، کچھ بن مانگے ملتا ہے۔ علاوہ بن کریم، اس سخی رب کی طرف آؤ۔ یعطی الجزیل، جو نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے۔ قرآن کا 13واں پارہ، قرآن کا 14واں پارہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے بھی لگو تو گن نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں وہ عطا کرتا ہے۔ یعطی الجزیل، اور ساتھ ہی صرف اتنا نہیں، وَيَعْفُو، وہ تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نہ غلطی کو دیکھتا ہے، نہ گناہ کو دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت ہماری نسبت کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الانفال 9 پارہ آخری پیج، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حَلِيمٌ، اگر میں انہیں عذاب نہیں دیتا تو ریزن یہ ہے کہ آپ جو ان کے اندر ہیں، ہمیں تو حلیم آپ کو تکنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ پھر خالق کائنات جل وعلا کے فرشتے آ کر ہر گلی میں آج اس مقدس دن میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس مقدس دن کے اندر سارے فرشتوں کے سامنے باہا بھی ملائکہ فخر کا اظہار کرتا ہے۔ کس کا فخر کا اظہار کس پر کرتا ہے؟ فرشتوں کے سامنے کس پر فخر کا اظہار کرتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی امت پر۔
تو پوری پوری اجرت ملنی چاہیے. یعنی جس نے تراویح ادا کی انہیں اجرت ملے کہ نہ ملے, جنہوں نے روزے رکھے اجرت ملے کہ نہ ملے. اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جب انہوں نے مزدور نے کام پورا کیا اسے اجرت بھی پوری ملے تو خالق کے کہنا جل والا قسم فرماتا ہے, فرمایا وجلالی مجھے میرے پاور کی قسم, وارتفاع مکانی مجھے میرے بلند مکان کی قسم, وعلوی مجھے میری بلند شان کی قسم, میں ان سب کو معاف کرتا ہوں, ان سب کو معاف کر دیا. اور انہیں ردوانی میں صرف معاف بھی نہیں کر رہا بلکہ میں انہیں اپنے رضا دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ رضا دینا. جنت ملنا یہ کمال نہیں ہے, جنت کے اندر اللہ کی رضا ملنا یہ کمال ہے. جنت مل جانا یہ کوئی عروج نہیں ہے, جنت کے اندر پہنچ کے خالق کے کہنا جل والا کی رضا کا مل جانا یہ عروج ہے. حضرت عمر بن عاص وقت نظام تاریخ ہے کیفیت, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر بیٹا ساتھ بیٹھا رہتا ہے ادھر ادھر. آج کہتے ہیں بابا جان یہ کیا انداز ہے, کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا بیٹا جب مجھ پر یہ کیفیت آئی ہوئی میرے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے میرے سامنے. فرمایا ہے میرے محمد کے غلام جس دروازے سے دل کرتا ہے چلا جا, تو نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی خوشبو کی طرف گزاری ہے, حبیب کی رضا پانے کے لیے گزاری ہے. آج تیرا آخری وقت ہے, میں تیرے سامنے سارے دروازے کھولتا ہوں, اگر جس سے دل کرتا ہے وہ مت جا. میں عرض کرتا ہوں نہیں یا اللہ یہ دروازہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں نے کبھی بھی تیری عبادت اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت جنت کے لیے کی ہی نہیں. میرے اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے, مجھے تیری خوشنودی چاہیے, تیری رضا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے پھر گھبرا نہیں اے محمد کے غلام, میں نے رضا بھی دے دی, خوشنودی بھی دے دی, بخشش بھی دے دی. تو اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت اس کی رضا کے لیے, اس کے رضا کے لیے کرنے چاہیے. مزید خالق کے کہنا جل والا آج اس مقدس دن میں ماشاءاللہ بڑے انعامات فرماتا ہے, لیکن ہم ایک خاص پوائنٹ دینا چاہتے ہیں اور ایک آپ تمام ہمارے حضرات کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. پورا سال جب گزرتا ہے ہر ایک کی طبیعت الگ ہے, ہر ایک کا مزاج الگ ہے, فطرت الگ ہے. قرآن کا 21 کی آیت مقدسہ ہے. تو کسی سے کچھ لفظ صادر ہوا, کسی سے کچھ لفظ نکلتا ہے, آپس میں انبل ہو جاتی ہے, میاں بیوی سے ناراض, اولاد اپنے بچوں سے, بچے اپنے اولاد, اپنا والدین سے, والدین اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں, چچا بھتیجے سے ناراض, ماموں بھانجے سے ناراض, ایسے ہی پوتے نواسیاں دادا والا دوست رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. تو آج جو مقدس گھڑی میرے اللہ نے عطا کی, عید کا مقدس دن عطا کیا, آپس میں یہ ساری ناراضیاں ختم کر لو, آپس میں یہ ساری ناراضیاں ختم کر لو. یہ نہ دیکھو کہ اس نے مجھے ایسے کہا تھا, یہ نہ دیکھو میں اس کے گھر پہ گیا تھا اس سے ہاتھ تک نہ ملایا, یہ نہ کہو میں اس کے گھر پہ گیا اس نے رخ ہی پھیر دیا تھا, یہ نہ دیکھو کہ فلاں وقت پر اس سے لفظ کے ہم یہ میرا دل ٹوٹ گیا, یہ نہ دیکھو اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا, یہ نہ دیکھو اس نے یہ کیا یا وہ کیا. بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ مومن کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. مومن کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا. مومن کبھی بھی اگر کوئی لفظ کہتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, تو اس کا ریزن اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کردار میں اور گفتار میں. یہ کردار ہے, اس کا چال قلم کیسا ہے, یہ کردار ہے. گفتار اس کی گفتگو کیسی ہے, وہ بولتا کیسا ہے, اس کے لفظ کیسے ہوتے ہیں, اس کا لہجہ کیسا ہوتا ہے. کردار میں گفتار میں
سے آئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی غفاری اگر وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ بھی. حضرت ابوبکر صدیق وہ غلط نہیں کر بیٹھے ہیں. بابا دور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ایک دفعہ جنگ ہوئی, آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, میں چاہتا تو سر قلم کر دیتا بابا, لیکن میں نے یہی سمجھ کے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں, میرا تو بابا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آ گئے, فرمایا بیٹا خبر لگی نفسی بھی آتی تھی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قلب میں ابوبکر کی جان ہے, اگر تو میری تلوار کی دھار میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, دشمن مجھے تمام رکھ کے پچھاڑ تیرا اڑا دے. کہاری یعنی اگر مومن کو غصہ آتا ہے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں, خالق کائنات کی وجہ سے آئے. وغفاری اگر مومن کسی کو معاف کرتا ہے تو یہی سوچ کے کہ میرے اللہ تو راضی ہو جا. سارا سال نہیں ملے کوئی بات نہیں, آج عید کا دن ہے, عید مبارک. سارا سال نہیں ملے کوئی بات نہیں, چچا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, سارے گلے شکوے ختم کر دیتے ہیں, عید میں لیتے ہیں. بابا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, سارا سال دور رہ چکا ہوں, اب مجھے سینے سے لگا لیجیے. بھائی بہن آپس میں جو ناطے رشتے ٹوٹے ہیں خدا ہمیں چھوڑ دو. قہاری غفاری قدوس یا جبروت, یہ قدوس پاک ہونا اور یہ جبروت عالم جبروت یہ فرشتوں کا انداز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وہ ساری خوبیاں تمہیں عطا کی ہیں. یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, پھر انسان خود کو مسلمان کہلوائے تو بن سکتا ہے. قرآن مجید سورہ شورى 25 آیات اللہ کو عزت فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ برائی ہے. اس نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا, اگر میں دروازہ بند کر دوں تو مجھے اختیار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا تھا, آج میں نہ ملاؤں تو اختیار ہے. اس نے مجھ سے ناطے توڑے تھے, آج میں بھی توڑے رکھوں تو مجھے اختیار ہے. لیکن فمن عفا, اگر معاف کر دو گے, فمن عفا فمن عفا واصلح فاجره على الله. اللہ فرماتا ہے جس نے میری ذات کی وجہ سے, میری مزاج کی وجہ سے, میری خوشنودی کی وجہ سے وہ ساری قدورتیں, وہ ساری نفرتیں, وہ سارے گلے, وہ سارے شکوے سب ختم کر دیے, بس یہ کچھ ڈال دیے اور میری ذات کو, میری ذات کو مد نظر رکھا. اللہ فرماتا بس یہ دو کام وہ کر لے, فمن عفا صلح کا ہاتھ بڑھائے, فمن عفا معاف کر دے, واصلح صلح کا ہاتھ بڑھا دے, فاجرہ علی اللہ, پھر اجر اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ فرماتا پھر میں جاؤں اور اجر جانے. لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, جب انسان معاف کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, نہیں چھوڑ دو, رہنے دو, اس نے ایسے کیا تھا, ایسے ایسے کیا تھا. قرآن فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ, جس نے صبر کیا, وَغَفَرَ, اور معاف کر دیا, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, سب سے بڑی ہمت کے کام یہ دو ہی ہیں. ہمت کے کام میں سے یہ دو کام بڑے ہمت والے ہیں. اس کے خدا را ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے سے میل ملن رکھنا سیکھو. اگر ہر بندہ یہی سوچتا رہا بس ٹھیک ہے, وہ بھی تو نہیں آیا کہ میں نہیں جاتا, اس نے بھی تو ناطا توڑا ہے تو میں کیوں بناؤں, تو ایسے کرتے کرتے سارے ناطے ختم ہو جائیں گے. حدیث ابو داؤد شریف کے اندر گواہ موجود ہے, امام صاحب اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کروایا, صلہ رحمی یعنی رشتے دار ہم ملتے رہنا, صلہ رحمی کو اللہ نے پیدا کروایا. صلہ رحمی عرض کرتے ہیں میرے اللہ میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اللہ نے فرمایا مانگو. عرض کہ اے اللہ جو مجھے توڑے میری دعا ہے تو اسے توڑ دے, جو مجھے جوڑے میرے اللہ میری دعا ہے تو اسے جوڑ دے. اللہ نے فرمایا دے دیا. اے صلہ رحمی, اے رشتے داری, جو تیرا خیال رکھے گا, جو تجھے جوڑے رکھے گا, میں اللہ بھی اسے, اور جو تجھے توڑے رکھے گا میں اللہ بھی اسے. ابو داؤد شریف کے ترجیح میرے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم فرمایا اے میرے غلام, ہر بندہ دو چیزوں کا متمتی رہتا ہے, دو ہی چیزیں ساری زندگی میں طلب کرتا رہتا ہے. پہلی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت ملے تو کثیر, مجھے رزق زیادہ ملے, پیسہ زیادہ ملے, دولت زیادہ ملے, کسی کے سامنے مجھے
بات پیش کر کے گفتگو ختم کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے وہ فاروق اعظم کے محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد. نجم کبھی سندھ کی مائیں آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ. فرماتے نبی کی محفل سجی تھی، میں بیٹھا تھا، کریم آقا صاحب الاولاد مسکرا رہے تھے کہ اچانک کبھی رو پڑے. جب مسکرا تو حتی بدن نواز ظہور نبی صاحب الاولاد کی داڑھی نظر آ رہی تھی، لیکن جب روئے بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. کریم آقا صاحب الاولاد نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ایسے آ کر بیٹھے گا جیسے ہم تیار کر بیٹھتے ہیں، ایسے آ کر بیٹھے گا آپ کو حضور اور عرض کرے گا میرے اللہ میں کچھ شکوہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرما کر بولے، وہ بندہ کہے گا میرے اللہ فلاں بندے نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے اس کا انتقام چاہیے. تو خالق نے جل وعلا فرشتوں کو فرمائے گا میں فرشتوں اس بندے کو لایا جائے، بندہ حاضر ہوگا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کی نیکی ہے اس کو دے دو. فرشتے نام اعمال دیکھیں گے، عرض کریں گے اللہ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں، کیا دیں؟ رب پاک جل وعلا فرمائے گا اس بندے سے اے میرا بندہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، تجھے کیا لے کر اس سے دیں؟ اے اللہ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو گناہ ہے، یہی گناہ میرے اس کے گلے میں ڈال دو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی نے جب یہ جملہ فرمایا پھر اتنا روئے کریم آقا کہ داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. لیکن سبحان اللہ پھر خالق کہنا جل وعلا فرمائے گا اس بندے سے جو شکوہ لے کے آیا تھا، کمپلین کرنے آیا تھا، اللہ فرمائے گا بندہ کھڑا ہو اور اٹھا اپنی نگاہیں. بندہ ایسے پل کے اٹھائے گا بہترین قسم سے بہترین قسم کے موتیوں سے جڑے محلات نظر آئیں گے. جب انہیں تکے گا عرض کرے گا یا یہ نبی ہارا او صدیق ہارا او شہید ہارا، یا اللہ یہ نبی کے ہے شہید کے ہے یا صدیق کے ہے. اللہ تعالیٰ جو قیمت دے گا یہ اسی کے ہے. یا اللہ ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے. یا اللہ میں اور ان کی قیمت؟ رب فرمائے گا ہاں اس کی قیمت ہے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر، اسے تو معاف کر دے، اس کی قیمت ہو گئی. اس لیے رب نے فرمایا معاف کرنا سیکھو اور صلح کرنا سیکھو اللہ کے ذات کی خاطر، پھر اجر اللہ کو عزت پہ چھوڑ دو. بندہ فوراً کھڑا ہو جائے گا اور معاف بھی کر دے گا، سینے سے لگا لے گا. اللہ فرمائے گا جاؤ یہ تیرے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت جل وعلا کے رضا کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے. اس کی شعر کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. بہت ضرورت کر کے پڑھ لیجیے. بلکہ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش اور کرنا چاہتا ہے. عید کا دن ہے ماشاء اللہ، تو عید کے دن عیدی بھی دی جاتی ہے. حضرت بابا سے بلند بولے عید کے دن عیدی بھی دی جاتی ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے. اب کوئی بڑے حضرات ماشاء اللہ بیٹی آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، پوتا آ رہا ہے، نواسی آ رہی ہے، بھتیجا آ رہا ہے، بھانجا آ رہا ہے، مل رہے ہیں، عیدی بھی دے رہے ہیں، عیدی بھی دے رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ادارے کام سے رحلت فرما چکے ہیں، والدین، دادا، دادی، نانا، نانے، اقربا، احبا، دوست، رشتہ دار، اب ان کو بھی عیدی دینی ہے. ان کی عیدی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. ہماری عیدی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہاتھ میں لا کے جاؤ بابا بھی دیتے جاؤ، یہ ہے زندوں کی عیدی. لیکن مردوں کی عیدی وہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صاحب الاولاد نے فرمایا کہ عیدی ہے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے عیدی. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا. پڑھ لینے کے بعد دعا کی اے میرے اللہ اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کا نام لیں، اس کے بعد ساری امت مسلمہ کا نام لیں، ان سب کو پیش کرنا قبول فرما. میرے کریم آقا صاحب الاولاد نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ اس دعا کی وجہ سے، اس عیدی کے تحفے کی وجہ سے ہر قبر میں 1000 نور اللہ داخل فرما دے گا. کتنا؟ 1000 نور داخل فرما دے گا. اگر آپ نے 50,000 افراد کو یہ مثال ثواب کیا تو ہر ایک کی قبر میں 1000 نور ہوگا اور ان سب کے برابر خالق کی کائنات ہمارے نام اعمال میں حضور عطا فرما دے گا. اس لیے یہ مقدس ماشاءاللہ دن ہے، اس میں بخل سے کام نہ لیں، بڑھ چڑھ کے درود پاک بھی پڑھیں اور اللہ کی 3 مرتبہ اور پھر یہ تسبیح پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قبول فرمائے. سارا کو لکھا اور ایک شعر پڑھتا ہوں. یہ صبر تمہارا کرم
کہ اس امام کے اللہ اکبر نیت کر لی، اس کے بعد پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں اور دوسری میں بھی 3 تکبیریں زائد ہوں گی. پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ اوریجنل تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ تک لائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. 1 اللہ اکبر، 2 اللہ اکبر، یہ تیسری میں باندھ دیں گے. پھر رکوع اور سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، قراءت کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد، ایسے ہی ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک